محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں بہنوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کا، رسولوں کا ایک طویل سلسلہ جاری رکھا، جن میں کہ آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے ازواج و مطہرات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی 2 آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارا اس بات پر کلی ایمان ہے کہ ہم خیر اور فلاح بہبودی سے ہمکنار اگر ہونا چاہتے ہیں تو ہر صورت میں ہمیں کتاب اور سنت کی تابعداری کرنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی، اور اسی صورت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس چیز کا اعلان کیا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یا جو کرے گا تو ایسا شخص بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو ایسا شخص کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو ان 2 آیتوں کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آخرت کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اگر وہاں بھی ہمکنار ہونا ہے کامیابی سے تو پھر ہمیں انہی دونوں چیزوں کو لے کر کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری، اطاعت، یعنی ان کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اگر گناہ سے ہم اپنی زندگی کو پاک و صاف کر لیے تو پھر دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں چین، سکون، بہت طرح کی نعمتیں مل سکتی، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر دونوں جہان میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں کتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے، اور گناہ نہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی ہم بیان کریں گے۔ بلکہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز کو بیان کر دینے سے دوسری چیز کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے، گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے ہمیں کس طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد آپ خود ہی بول سکتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان، کالا نشان پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو وہ کالا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا بلکہ اور مزید گناہ کرتا ہے تو وہ نشانی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ گناہ کرنے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا قرآن کریم کے اندر کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ پڑ گیا ہے۔ اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت کا پورا فوکس دل کے اوپر ہی ہوتا ہے، اللہ کی نظر دل کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو پھر ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، اگر قلب اور دل صحیح نہیں ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔
ہم قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دل کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی شکل صورت ہماری چاہے جیسی بھی ہو جائے، ہم بدصورت ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں، ہٹا کھٹا جوان ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو پھر ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک تبارک و تعالیٰ تک قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی کی محل، تقوی کی جگہ کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جب نازل کیا تو نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ کیا ہے فرماتے اللہ تعالیٰ کہ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، قلب پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور سینے کے اندر ہی دل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، نیت خراب ہے تو پھر عمل کا کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور نیت کہاں پر ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ ایک آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار پورے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ یعنی قلب جب تک، انسان کا دل جب تک صحیح نہ ہو تب تک پورے بدن سے یا کسی بھی چیز سے انسان اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن انسان کا مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قلب کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قلب کے اندر ہی ساری چیزیں ہیں۔ پورے بدن کے اندر جو قلب ہے ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ چیز بگڑ گئی تو پھر ساری چیزیں بگڑ جائیں گی، سارا معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو گناہ کا اثر سب سے پہلے کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے قلب پر ہوتا ہے، اور اگر قلب پر ہو اور قلب زنگ آلود ہو جائے تو پھر انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز کو آپ کسی پلاسٹک میں لپیٹ دیجئے، اس کے اوپر پھر اوپر سے پانی ڈالیے تو بیچ میں پانی اور اس چیز کے بیچ میں چونکہ پلاسٹک ہے تو پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا، لیکن پلاسٹک کو ہٹا دیا جائے تو پانی پہنچے گا۔ تو اسی طرح گناہ کرتے کرتے پورے دل کے اوپر سیاہ زنگ پڑ جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کی باتیں ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر طرح کے گناہ سے، تاکہ ہمارا دل صحیح سالم ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے، اور ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو جائیں۔ محترم حضرات، گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاک والمعصیہ، تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اس لیے کہ معصیت کی وجہ سے ہی اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کا غصہ آتا ہے، اور جب ہمارے اوپر اللہ کا غضب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم گر جاتے ہیں، ہماری قدر ختم ہو جاتی ہے، ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہو رہی، ہمارا احترام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، ہمارے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، تو سب سے پہلے سامنے والے کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ کے یہاں ہماری قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اس کا کوئی اکرام اور تکریم نہیں کر سکتا۔ تو گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔
گناہ کرنے کی وجہ سے انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، پھر شیطان کا پورا قبضہ اس کے اوپر ہوتا ہے، شیطان جدھر جاتا ہے ادھر لے جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غزوہ احد کے تعلق سے ذکر کیا کہ جب کچھ منافقین ساتھ غزوہ بدر کے تعلق سے ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ان کے بعض کرتوت کی وجہ سے ان کو اپنا غلام بنا لیا، یعنی انہوں نے گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو شیطان نے غلام بنا لیا۔ اسی جگہ پر دیکھیے صحابہ کرام کے دلوں کے اوپر شیطان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان صحابہ کرام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، منافقین سے غلطیاں ہوئی تھی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے صرف ایک غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ نعمت جو جنت کی شکل میں تھی وہ چھین لیا۔ ابھی ہماری جنت میں انٹری نہیں ہوئی ہے، پھر ہم گناہ لے کر کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا، موجودہ نعمت بھی چھین سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، اور فیوچر میں جو آپ کو آنے والی نعمت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی شرم اور حیا ختم ہو جاتی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قلب پورے جسم کے اندر سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اور قلب کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ اگر قلب بگڑ گیا، دل بگڑ گیا، تو پھر آپ کا جسم، مال، دولت، کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی ایک حیا ہوتی ہے، حیا، اور جس کو شرم بھی کہتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حیا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے، لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حیا پورا دین ہے، یعنی پورا دین ہی حیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ ہٹا دیجئے تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حیا کو ہٹائیے تو ایمان ختم، ایمان کو ہٹائیے تو حیا ختم۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام حیا کی تعریف یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، فحش کاموں سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے، اور نیکی کے کرنے پر ابھارے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ حیا ہی ختم ہو جاتی ہے جو ہمیں نیکی کرنے پر ابھارتی ہے، وہی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سے کوئی نیکی ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کو شرم نہیں آتی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کھلے عام گناہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی چپکے چپکے گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرتے کرتے اس کی ہمت بڑھتی ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے کرتے کرتے اس کی ہمت بڑھتی ہے، پھر لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، پھر اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کو گناہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ میں گناہ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، بے حیائی اور فحش چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، ہماری عورتیں بازاروں میں بے پردہ گھومتی رہتی ہیں، اسکول اور کالج کے نام سے بے پردہ جاتی ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے نام سے بے پردہ اور اپنی عزت کو تار تار کرتی ہیں۔ پھر انسان کو غیرت نہیں آتی ہے، غصہ نہیں آتا ہے۔ آپ کے گھر کی عورت باہر جا کر کے کسی غیر مرد سے بات کرے، کسی غیر سے گپ شپ لڑائے، غیر سے ہنسی مذاق کرے، آپ کو پھر بھی اگر شرم نہ آئے، غیرت نہ آئے، غصہ نہ آئے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ شرم حیا بالکل ختم ہو گئی ہے۔ غیر تو غیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بھائی کو موت کہا ہے، تو پھر دوسرے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز دراصل یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو حیا ختم ہوتی ہے، اور جب حیا ختم ہوتی ہے تو گناہ اور نیکی کے درمیان فرق نہیں ہوتا، انسان گناہ کو گناہ سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک علم حاصل کیا ہوا آدمی ہے، کہیں سے بھی علم حاصل کیا ہوا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر علم کا خزانہ ہے، لیکن ایسا شخص اگر گناہ سے نہیں بچتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ ختم اندر سے نہیں ہوتا، اس کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کر پاتا کہ میں گناہ سے بچوں، میرے اندر کا علم مجھے منع کرتا ہے، میرے اندر کی جو روشنی ہے وہ مجھے منع کرتی ہے، یعنی اس کا دل بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کا علم بالکل چھن گیا ہوتا ہے، علم ہوتے ہوئے بھی وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے کہتے ہیں، بہت تیز دماغ کے تھے اور بہت ذہین تھے، فطین تھے، کون؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی صلاحیت دی ہے، بہت علم ہے اور آپ کا ذہن بہت تیز ہے،
لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، ورنہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے، یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا الی ترک المعاصی فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ آپ گناہ کو چھوڑیں، اس لیے کہ علم فإن العلم نور اللہ، یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملتا ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي، اور اللہ کا علم، اللہ کا نور، اللہ کی روشنی کسی گناہ گار کو نہیں دی جاتی۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایک عالم آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک جانکار آدمی بھی اپنے علم کو کھو بیٹھتا ہے، اس کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو صحیح غلط کے درمیان تمیز کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ تو اس کا اپوزٹ میننگ آپ لے لیجئے، جو نہیں ڈرے گا اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا، جو ڈرے گا اس کا معاملہ آسان ہوگا، اور پھر جو نہیں ڈرے گا تو اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہمارے معاملات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ ایک آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر کے پہلا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، اسی طرح گناہ بھی نیکیوں کو ختم کر دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے جیسے نیکیاں لے کر کے آئیں گے، یعنی نیکیوں کا بالکل انبار ہوگا، پہاڑ کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کو چٹکی میں اڑا دے گا، ہباء منصورا کر دے گا، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی، اس کا ویلیو ہی نہیں رہے گا، اس کا وقار نہیں رہے گا۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صفہم لنا، ان کی صفت بیان کیجئے، کیا کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، کیا عادتیں ہوں گی ان کی، جلہم لنا، تھوڑا ایکسپلین کریے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے، تاکہ ہم کو معلوم نہ ہو اور ہم ان میں سے شامل ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی بالکل ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ باہر باہر نیکی، اندر اندر گناہ، باہر باہر تقوی اور اندر اندر تقوی کے خلاف باتیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ، صبح کچھ شام کو کچھ، کھیت میں کچھ، دکان میں کچھ، مکان میں کچھ، کھلیان میں کچھ، الگ الگ جگہ میں الگ الگ روپ دھار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، تمہارے بھائی ہوں گے اور شکل صورت بالکل تمہاری طرح ہوں گی۔ شکل صورت کے بارے میں اعمال وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات کو تم جس طرح سے جاگتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وہ لوگ بھی کریں گے، یعنی وہ لوگ بھی باہر باہر لوگوں کو لگے گا کہ بہت متقی ہیں، پارسا ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب تنہائی میں جائیں گے، جب لوگوں کی نظروں سے بچے ہوئے ہوں گے، جب رات کے اندھیرے میں ہوں گے، جب اکیلے میں ہوں گے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کی بے حرمتی کریں گے، یعنی لوگوں کے سامنے تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ نیکیاں کریں گے، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ اب تو میں فری ہوں، آزاد ہوں، اب مجھے کچھ بھی کرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تو بہت ہوں گی، دیکھنے کے لیے بہت ہوں گی، لیکن کام کی نیکی کوئی بھی نہیں ہوگی، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ کوئی اگر انسان یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے وہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا، خطا یعنی بہت زیادہ خطائیں کرنے والا ہے، بہت زیادہ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ شخص ہے جو توبہ کرے۔ تو فوراً جب آپ کو احساس ہو، معلوم ہو جائے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ پھر توبہ کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ کو بتایا کہ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر گناہ سے رک گیا، توبہ کیا، استغفار کیا، تو اس کا دل بالکل پاک اور صاف ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد۔
ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم حضرات، گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے، گناہ کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، آگے کی آنے والی زندگی میں، موجودہ زندگی میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا کیا نقصانات آتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے سنا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک انسان جب اکیلے گناہ کرتا ہے تو اکیلے اس کے اوپر یہ سارے معاملات آتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے گناہ کرتے ہیں یا کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر سزا سارے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، پورے معاشرے کے اوپر عذاب آتا ہے، پورے سماج، پوری سوسائٹی کے اوپر عذاب آتا ہے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ مصیبتیں اور عذاب یا کوئی امتحان، بڑا دکھ، تکلیف صرف گناہ کی وجہ سے ہی نہیں آتا ہے، کبھی کبھی انسان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کیا سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں، سارے لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں نیک ہیں، پاک باز ہیں، متقی ہیں، تو ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ لیکن کیا ہم اور آپ دعویٰ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے میرے ایمان کا امتحان لینے کے لیے آیا؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ہائی لیول کا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نہیں کہہ سکتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول کر لیا تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے یہ چیز میرے لیے بہتر ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ کے نظر سے تو نہیں بچ سکتے، لوگوں کے نظر سے بچ سکتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی نظر ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتی ہے، ہم کبھی بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اسی طریقے سے ہم اپنے آپ سے بھی بھاگ نہیں سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ وہ مجھے معلوم ہے۔ میں بالکل سج دھج کر کے آیا اور خطبے پر چڑھا، قرآن اور حدیث کی بات کیا تو آپ کو لگا کہ بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، بہت نیک ہوگا، صالح ہوگا، متقی ہوگا، لیکن خطبہ کرنے سے پہلے میں کہاں تھا، کہاں گیا تھا، کس سے کیا بات کیا تھا، کیا کیا تھا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، وہ میں ہی جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ تو انسان کے ایمان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں، کیا تم نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا تم چوری کرتا ہے، کیا تم حرام کاموں میں جاتا ہے، لیکن پھر میرا نفس کہتا ہے جھوٹا، تم تو بھی وہی کرتا ہے، تم بھی تو وہی کرتا ہے، تم اس کو ڈانٹتا ہے اپنا روب جمانے کے لیے، دبدبہ جمانے کے لیے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی۔ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ پھر اگر کوئی انسان گمراہ ہو گیا تو پھر اس کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گناہ کرنے سے سوسائٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے بحر اور بر، خشکی اور سمندر، پانی، ہر جگہ میں فتنہ و فساد ہے، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں ہر جگہ فتنہ و فساد ہے، انسان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، مال کی کوئی قیمت نہیں ہے، جہاں بھی انسان جاتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے، عصمت دری ہوتی ہے، عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، عزتیں لوٹنے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، چور کو چور کی سزا نہیں دی جاتی ہے، ڈاکو کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو عدالت تک کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، اور لائے گا کون؟ عدالت پہ بیٹھا ہوا جج تو خود چور ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا حاکم تو خود چور ہے، اس کو کون لائے گا؟ جو آدمی سماج اور معاشرے میں تڑی پار کی حیثیت رکھتا ہے، وہ رہنے کے لائق نہیں ہے، ہم نے ان کو کرسی دی ہے، تو پھر لائے گا کون؟ ایسے حالات میں انسان کو فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم خود اپنے آپ کو ہم گناہ سے بچائیں، معصیت سے بچائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جرائم کے روک تھام کرنے کے لیے، چور کو چوری سے روکنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جو سزا ہے اس کو متعین کریے، وہ دیجیے، آپ کے قانون کی کتاب میں جو سزا ہے اس کو لاگو کریے، تو پھر آئندہ آنے والی نسل اس چیز کو یاد رکھے گی، پھر چوری پھر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن کرنے والا ہی خود چور ہے، چور اور پولیس دونوں آپس میں موسیرے بھائی ہیں، تو پھر کون آپ کو روک سکتا ہے یا کون کس کو منع کر سکتا ہے؟ تو سماج اور سوسائٹی کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے
ہم آئے دن کہیں نہ کہیں خبر سنتے رہتے ہیں، کہیں پر زلزلہ ہو رہا ہے، کہیں پر بھوکمپ ہو رہا ہے، کہیں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ گر جاتی ہے، اور کچھ ہی وقت میں سینکڑوں جانیں جو ہے چلی جاتی ہیں، موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، موت کو لبیک کہہ دیتے ہیں، جان چلی جاتی ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ جو زمین میں برائی کا پلان کرتے رہتے ہیں، برائی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کو زمین میں دھسا نہ دے؟ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی زلزلہ بھیجتا ہے، کبھی سمندری طوفان بھیجتا ہے، کبھی بھوکمپ آتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو سماج اور معاشرے پر کچھ لوگوں کے گناہ کرنے کی وجہ سے یہ اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ زلزلہ ہوگا، لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کب ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے، میوزک، بے حیائی بالکل عام ہو جائے گی، شراب پیا جائے گا، تو اس طرح سے ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر یہ ذکر کیا کہ اگر کسی قوم کے اندر زناکاری عام ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں طرح طرح کی برائیوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر انسان لوگوں کے حقوق کو دبانے لگے اور حقوق مارنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی لاتا ہے، قحط سالی لاتا ہے، اور ظالم جابر قسم کے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دوسری حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسداری نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو ان کے اوپر حاکم بنا دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بکری کا چرانے والا جو بکری چراتا ہے، بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں، اس کے پاس 2-3 کتے بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے کتے کیا کرنے کے لیے؟ جب اس کی بکری ادھر ادھر کوئی جماعت چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر کے رہنا چاہیے، جب ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو پھر یہ چرواہا کیا کرتا ہے؟ کتوں کو اس کے پیچھے دوڑاتا ہے کہ کہاں ہے میری بکری، لے کر کے آؤ۔ پھر وہ کتا کیا کرتا ہے؟ وہ بکری کو دوڑاتا ہے جب تک یہ اپنے مالک کے پاس بکری نہیں آ جاتی ہے، کتا اس کو دوڑاتا رہتا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ رب العالمین کی طرف نہ آ جائیں، اللہ کے دین کے پاس نہ آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری نہ کرنے لگیں، تب تک ہمیں چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ یہ مثال کے طور پر آپ کہہ لیجئے یہ جو ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں جو ہمیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کب تک پریشان کریں گے؟ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری نہیں کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، صرف خود گناہ سے نہیں بچنا ہے، اپنے اولاد کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم خود گناہ سے بچ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے بیوی بال بچوں کو نیکی کے راستے پر نہ لائیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، خود بچ کر کے نہیں ہوگا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیسے بچانا ہے؟ تم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو خیر کی چیزیں سکھاؤ، سکھانا کام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یعنی پوری ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے تو آپ کی وجہ سے بگڑتا ہے، آپ نے ایسا ماحول پیدا نہیں کیا، آپ نے اس کو ایسا موقع نہیں دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کو اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کوئی ایک آدمی پرسنل آدمی، کوئی خاص آدمی ذمہ دار نہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ کس کے ذمہ دار ہیں؟ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ہمارے اندر میں جو رہنے والے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ تو پھر ہم کو خود نہیں بچنا ہے، بلکہ خود کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، بچوں کو، دوستوں کو بھی دین کی تلقین کرنی ہے، دین کی باتیں انہیں بتانی ہے۔ محترم حضرات، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بدعت کی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن، کہ اس مہینے میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں کہا کہ تم کو اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو جیسے چاہو محبت کو بیان کرو، ظاہر کرو، نہیں، بلکہ کہا کہ اتباع کرو، یہی محبت کی نشانی ہے۔
اس کے علاوہ دوسری چیز نشانی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں یہ فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، لیکن یہ جو بدعت ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت، کوئی بھی بدعت کو آپ نے چھوڑا نہیں بلکہ ہر بدعت ضلالت ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بدعت سیئہ ہے، فلاں بدعت حسنہ ہے؟ یہ صرف اپنے پیٹ پالنے کی بات ہو رہی۔ ایک بات ہے جس میں اگر ہم غور کر لیں، صحیح سے سمجھ لیں، تو پھر قرآن اور حدیث کی جتنی ساری دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، اتنی ساری جھمیلوں میں ہمیں اختلافات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ جب بدعت ہے حسنہ، بدعت حسنہ ہے، تو پھر اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں کیسے ہے؟ یہ تو بالکل تضاد ہے، ادھر کچھ بات کر رہے ہیں، ادھر کچھ بات کر رہے ہیں، ادھر بدعت کہہ رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہے۔ اگر بدعت ہے تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اور اگر قرآن و حدیث میں ہے تو پھر بدعت نہیں ہے، اور اگر قرآن اور حدیث میں ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت مؤکدہ، کیا ہے؟ کچھ تو ہونا چاہیے۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کے اندر کوئی فرض ہوتا ہے، کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی مستحب ہوتا ہے، ساری اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ پھر قرآن اور حدیث سب سے پہلے پہنچا کس کے پاس؟ ہمارے پاس پہنچا۔ سب سے پہلے جو سمجھنے والے تھے صحابہ کرام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کیوں نہیں کیا؟ کیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ان کو سمجھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں سمجھا؟ دو جواب ہو سکتا ہے اس کا، کہ یا تو صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یا تو صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی صحابہ کرام کے شان میں۔ ان کے بارے میں یہ بات ہم بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اس طرح کا ایمان ہو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بھلا جو لوگ نافرمان ہیں ان کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام نے نافرمانی نہیں کی بلکہ حکم پر عمل کیا، تو پھر زبردستی قرآن اور حدیث سے اس کا مسئلہ ہم کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم جو گناہوں میں ملوث ہیں ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امن اور سکون عطا فرما۔ جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرما، شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہم ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے حال پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے اوپر آسانی کرا دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ محترم حضرات، ایک ضروری گزارش ہے، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے ہر مہینے میں مدرسے کے مسجد کے اخراجات کے لیے مدد کی اپیل کی جاتی ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے اخراجات کے لیے آپ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔